الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کی اس مجلس میں ہم شیخ سے کرسی پر نماز پڑھنے کے سلسلے میں سوال کریں گے۔ شیخ، آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کرسیوں پر نماز پڑھنے کا ایک رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ہر کوئی شخص تھوڑا سا کمر میں درد ہو، پیر میں درد ہو، وہ کرسی لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو کرسی پر نماز پڑھنے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں کہ پوری نماز کرسی پر ہی پڑھے، یا وہ کھڑے رہنے کی سکت رکھ سکتا ہے تو کھڑے رہے بعد میں بیٹھے؟ اس کے کیا شرائط ہیں اور کیا اصول شریعت سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں، اس کی وضاحت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت میں ہمارے معاشرے میں کرسیوں پر نماز پڑھنے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ یہاں پر ہم کسی بھی شخص کے نماز پڑھنے کو لے کر ہم لانتا نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے کہ اس کی مجبوری کیا ہے، نو ڈاؤٹ ہم کو اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا ہے۔ ہم یہاں پر بات یہ کہہ رہے ہیں کہ کون انسان کتنی استطاعت رکھتا ہے اور اس کو کرسی پر نماز پڑھنے کے حوالے سے کیا کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں، نماز دو طرح کی ہے۔ ایک فرض نماز ہے جو دن بھر میں 5 وقت کی نماز ہے، اور دوسرا تطوع۔ تطوع کا مطلب سنت موقدہ، نفل نماز یا وتر کی نماز، یہ ساری اس کے اندر شامل ہے۔ تو جہاں تک تطوع نماز کا تعلق ہے، اس میں اگر کوئی بندہ کھڑے رہنے کی استطاعت رکھنے کے باوجود بیٹھ کر پڑھنا چاہے، پڑھ سکتا ہے، گنجائش ہے، لیکن اس کے اجر کو آدھا کر دیا جاتا ہے، یعنی پوری نماز کا جو ثواب ہے وہ آدھا اجر پائے گا۔ جہاں تک فرض نماز کی بات ہے تو اس میں اصل یہ ہے کہ بندہ کھڑے رہ کر نماز پڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب، کہ تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر یا پہلو پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر استطاعت ہونے کے بعد بندے کو بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے، وہ نماز باطل ہو جائے گی، نماز ہی اس کی نہیں ہو جائے گی۔ اب ہمارے معاشرے میں جو چیز دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ مسجد تک اچھا خاصا چل کر آتے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہے، بلکہ میں مثال دوں تاکہ ہمارے وہ بھائی جو غلطی کر رہے ہیں اپنی اصلاح کریں، یا وہ لوگ جو ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے گھر والے اگر اس طرح کی کوئی غلطی کریں، اس سے ہمارا مقصد اصلاح ہے تاکہ ان کی نماز باطل نہ ہو۔ کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں جو روزانہ 3-4 کلومیٹر سائیکل چلاتے ہیں، یا ایک ایسے شخص کو بھی جانتا ہوں جو 3 منزلہ گھر پر اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، اور مسجد میں آتے ہی تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں اہل علم احادیث کے مجموعے کو سامنے رکھ کر جو مسئلہ استنباط کرتے ہیں، جو مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں، میں اہل علم کے اقوال نقل کرتا ہوں۔ بندے کو دیکھیں، 2 مسئلے ہیں، یا تو قیام میں پرابلم ہے یا تو سجدے میں پرابلم ہے، یعنی گھٹنے کا مسئلہ ہے، جھکنے کا مسئلہ ہے۔ ایسا تو شاذ و نادر ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کھڑے رہنے کی بھی سکت نہیں رکھتا ہو اور سجدہ کرنے کی بھی سکت نہیں رکھتا ہو، تو ایسے بہت کم لوگ ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل اپاہج ہیں، ویل چیئر پر آتے ہیں، تو اور ایسے لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو نو ڈاؤٹ ان کے لیے ہم بالکل کہیں گے کہ وہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک وہ اپنے بیٹھ کر نماز پڑھے۔ لیکن جو بندہ قیام کی طاقت رکھتا ہو، چل کر آ رہا ہو، تو اتنی دیر تو قیام کر سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ بندہ کھڑا ہو کر تکبیر تحریمہ کہہ کر اپنے ہاتھ کو باندھے، کھڑا رہے، اور جب وہ رکوع میں جائے امام تو حالت قیام میں ہی وہ رکوع کرے۔
کیونکہ رکوع قیام کے قریب ہے. صرف اتنا ہے کہ وہ اپنے، میں پریکٹیکل طور پر اگر بتاؤں کہ بندہ جب نماز میں کھڑا ہو جا رہا ہے تو آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے. رکوع میں جانے کے وقت میں ہاتھ چھوڑ کر اتنا وہ جھک جاتا ہے. اگر گھٹنے پر ہاتھ رکھتا ہے تھوڑا بہت ٹھیک، نہیں تو بھی وہ تھوڑا سا جھک جائے، رکوع قیام کے قریب ہے. اب اس کو سجدے میں جانے کا پرابلم ہے تو وہ پھر کرسی پر بیٹھ کر سجدہ کرے. لیکن اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں اس کا الٹا ہے کہ وہ قیام نہیں کر سکتے، سجدہ کر سکتے ہیں. تو ایسے لوگ قیام بیٹھ کر کرے، جہاں تک رکوع بھی بیٹھ کر کرے، پھر وہ سجدے میں جا سکتے ہیں تو سجدہ وہ زمین پر کرے. کیونکہ اصل جتنا آپ اصل کے قریب ہوں گے وہ آپ اس کے مکلف ہیں. جس جگہ آپ اصل کو کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں وہاں پر آپ کے پاس گنجائش ہے اور اسلام نے سہولت دی. اب ایک سوال اس بارے میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ہم اس پر بھی بات کریں گے. ہماری ویڈیو تھوڑی سی زیادہ تھوڑی سی بڑھ جائے گی تو برداشت کر لیجئے، کیونکہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کو ہم سمجھانا چاہتے ہیں. اب کرسی کیسے رکھی جائے؟ کرسی بھی ایک ہی اس میں رکھی جاتی ہے اور بندہ پوری نماز پڑھ رہا ہے. تو اس میں بھی علماء نے یہ بات کہی ہے کہ ایک بندہ اگر حالت قیام میں کھڑا رہ رہا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ کرسی کو پیچھے کرے گا، صف کے پیچھے، اور اس کے پیر جو ہے برابر لوگوں کے برابر ہوگا. اب اس کو پرابلم کھڑے رہنے میں نہیں ہے، پرابلم رکوع سجدے میں جانا ہے. تو سجدے میں جانے کے وقت میں وہ کرسی کو آگے لے گا، پھر وہ سجدہ کرے گا. حالت قیام میں پیچھے والے کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے کہ کرسی کے ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، تو اتنی دیر تک کرسی پیچھے رہنے دے. جیسے ہی سجدے کا موقع آئے تاکہ اس کو پیچھے والے کو تکلیف نہ ہو، وہ اپنی کرسی آگے کرے گا. اور اگر مسئلہ اس کا مان لیجئے قیام ہی میں پرابلم ہے، اس کو کھڑے رہنے میں ہی تکلیف ہے، تو صف بندی میں کرسی جو اس کی ہوگی وہ پہلے تو حالت قیام میں کم از کم تکبیر تحریمہ تک تو کھڑا رہ سکتا ہے. تکبیر تحریمہ تک وہ کھڑا ہوگا. اس کے پاس جب بیٹھے گا تو کوشش کرنا چاہیے. اب دیکھیں نماز میں صف بندی کے لیے اصل حکم کیا ہے؟ آپ کے پیر سے پیر ملے، کندھے سے کندھا ملے. اب پیر تو نہیں مل رہے ہیں آپ کے، کیونکہ کرسی میں آپ آگے بیٹھے. تو کوشش کریں کہ آپ کا یہ جو کندھا ہے وہ اس لیول پر آپ کی کرسی ہو. اب مسئلہ ہمارے پاس یہ ہے کہ کچھ کرسیاں ایسی ہیں کہ لوگ پیچھے تک جاتی ہیں. نماز کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے پاس ایسی کرسیاں بھی ڈیزائن کی جائیں جس میں بندے کی نماز کو جتنا قریب تر یا اصل کے قریب کیا جا سکتا ہے وہ کر سکے. اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ جب کرسی آگے پیچھے نہیں کر سکتے تو خاص کر وہ لوگ جو حالت قیام میں کھڑے رہنے کی طاقت رکھتے ہیں اور کرسی ان کی پیچھے کرنا ہے، تو ان کے لیے ایک سہولت یہ بھی ہے کہ کچھ مسجدوں میں بیچ میں پلرز آتے ہیں، تو اس صف میں کھڑے ہو جائیں جس صف میں پیچھے کوئی نہیں ہے. ان کے تھوڑی تو جگہ ہے، کرسی پیچھے رکھی جا سکتی ہے اور ہلکا سا اس کو آگے لیا جا سکتا ہے. یا پھر جو بندہ سجدے میں سجدہ جو ہے اس میں کر رہا ہے تو وہ اس کے برابر. بہرحال کل ملا کر جو بات، اچھا یہاں پر ایک اور غلطی کی طرف نشاندہی کروں کہ کچھ لوگ سجدے کی حالت میں ہاتھ ایسا رکھتے ہیں، ہوا میں ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں کہا کہ رکوع میں اگر وہ بیٹھ کر ہی رکوع کر رہا ہے اور بیٹھ کر ہی سجدہ کر رہا ہے تو رکوع میں تو ہاتھ اس کا ایسے ہی ہے، اصل میں بھی ایسے ہی ہے، یعنی جب کھڑے رہ کر رکوع کر رہا ہے تو اب بیٹھ کر جب رکوع کرے گا تب بھی اس کا ہاتھ یہاں پر ہے. اب جب سجدہ کرے گا تو رکوع اور سجدے کے درمیان میں فرق یہ ہے کہ وہ زیادہ جھکے گا.
جی ہاتھ اگر زمین پر ہیں تو ہی زمین پر آپ کو پھیلانا ہے. جی تو اس طرح سے ہاتھ پھیلا کر جو سجدہ کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے. ان کو حالت رکوع میں جیسے تھے اسی طرح سے رکھ کر تھوڑا سا زیادہ رکوع میں اگر اتنا جھک رہے ہیں تو سجدے میں ذرا زیادہ جھکنا چاہیے. یہاں پر ایک بات اور بھی میں یہ کہوں کہ دیکھیں ہر آدمی ایسا نہیں ہے کہ اس کو کرسی پر ہی نماز پڑھنا. گھٹنوں کا پرابلم ہو, کمر کا پرابلم ہے تو بندہ کرسی پر بیٹھے, ٹھیک ہے, اس کا عذر ہے, ہم اس پر کوئی بات نہیں کریں گے. لیکن جو بندہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہو اس کو زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہیے, کیونکہ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر بیٹھ کر بھی نماز پڑھا ہے, سنت سے ثابت ہے. تو یہ کرسی موجودہ دور کی چیز ہمارے پاس آئی ہے تو اس میں کم از کم مجبوری کے حد تک جتنا اس کا استعمال ہو وہ کریں, اور جتنا صحیح طور پر کر سکتے ہیں وہ کریں. انشاءاللہ جو ہے وہ اجر زیادہ سے زیادہ اجر پائے گا. اور جو غلطیاں ہماری کرسی پر نماز پڑھنے کے حوالے سے ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ ہیں. ہر آدمی کرسی پر بیٹھ کر اس طرح سے نماز پڑھے گا تو یہ رواج اب آج کل جو بڑھتا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ان کی نمازوں پر سوالیہ نشان پائے جاتے ہیں. تو انسان اپنے بارے میں خود جانتا ہے کہ واقعتاً میں کتنا معذور ہوں یا کتنی میرے اندر نماز کو اصل کے قریب پڑھنے کی استطاعت ہے. تو اس کا جائزہ لے کر پھر وہ, یا پھر ایک عالم سے پوچھ میرا پرابلم یہ ہے کہ میں کیسے نماز پڑھوں, تو یقیناً علماء اس کو صحیح طور پر رہنمائی کریں گے. اللہ تعالی ہمیں حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. شیخ نے کرسی پر نماز پڑھنے کے سلسلے میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو واضح کیا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے, یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے پاس اگر کھڑے رہنے کی طاقت ہے اور مسئلہ صرف جو ہے سجدے کا ہے کہ سجدے میں جانے میں تکلیف ہے, کھڑے تو رہ سکتا ہے تو اسے کھڑے رہنا چاہیے. سجدے میں جاتے وقت وہ کرسی پر بیٹھ کر سجدہ کر سکتا ہے. اور جسے جو ہے سجدے میں جانے میں جو ہے آسانی ہے, کھڑا نہیں ہو سکتا, اسے کرسی پر بیٹھنا چاہیے. سجدے کا جب وقت آئے تو وہ کرسی سے اتر کر سجدہ کرے. یعنی زیادہ سے زیادہ اسے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اصل حالت میں وہ نماز پڑھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کئی بھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.